ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اے میرے رب، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں اس بلند ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس نے ہمیں 10 مبارک راتیں عطا فرمائیں اور ان میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے قیام کرنے والے روزہ داروں کے لیے ثواب و اجر کو بڑھایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و حبیب محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نسب و منزلت کے اعتبار سے مخلوق کے سب سے پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے آل و اصحاب پر جو ہر اعتبار سے توفیق یافتہ ہیں، تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم لوگ ایسے موسم میں ہو جو تقوی کے معزز ترین موسموں میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے آیت سیام کو اپنے اس قول پر ختم کیا ہے، لعلکم تتقون۔ مسلمانوں، امت اسلامیہ پر ان دنوں ایسا عظیم موسم سایہ فگن ہے جو اس کی تاریخ میں عظیم ترین موسموں میں سے ہے۔ وہ رمضان کے آخری 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمانے کے کچھ دنوں میں کچھ گھڑیاں ہیں جن میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ دنوں قبل ہم لوگ رمضان کے ہلال کا انتظار کر رہے تھے، والہانہ قلب سے ہم اس کے چہرے کو تاک رہے تھے، اور اب چند دنوں کے بعد ہم اسے الوداع کہیں گے۔ اللہ کے نزدیک ہم اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں اور اسے رخصت کرتے ہیں۔ رمضان کیوں تم رخصت ہو رہے ہو؟ کیا تم ہمارے افق میں روشنی نہیں تھے؟ اے مہینہ دھیرے جاؤ، دلوں پر نرمی کرتے ہوئے، اس لیے کہ تیری عظمت سے دل بلند ہوئے اور مانوس ہوئے۔ اے قیام کرنے والے روزہ داروں، آؤ ہم مہینے کے آخری حصے میں پاکیزہ ترین خوشبو اور عطر ملیں۔ آؤ کرنوں، خوشخبریوں اور جھونکوں کی خوشبوؤں کو محکم آیتوں اور روشن صفحات کے ذریعے حاصل کریں، جو ہمارے دلوں کے لیے تیاق و شفا ہو اور ہماری روحوں کے لیے روشن صبح ہو۔ آنسو بکھرے بلکہ وہ تیز بہ پڑے، جبکہ دل حسرت کی وجہ سے وحشت زدہ اور شرمندہ ہے۔ اپنے محبوب ماہ رمضان، ماہ تقوی کو الوداع کہو، اور اے گھبرائے ہوئے، کیا تم الوداع کہنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تمہارے لیے خوشخبری و بشارت ہے ان چند بچے ہوئے مبارک دنوں کی۔ اپنے رب سے فرائض و نوافل کے ذریعے قربت حاصل کرو۔ عظیم اعمال میں سے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھرپائی کرو۔ اب تک موقع موجود ہے، تجارت فائدہ مند ہے۔ اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے ایام کو ضائع اور برباد کر دیا، خود کوتاہی کی راہوں پر چلا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ گھبرائے ہوئے سچے مومن کی پہچان ہے کہ اگر وہ سستی کرتا یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا اطاعت کی راہ سے مڑتا ہے تو وہ توبہ کرتا اور لوٹتا ہے، اور توبہ و استغفار اور حسن انجام کے ذریعے اپنے گناہوں کو زائل کرتا ہے۔ اپنی کمریں کس لو، رمضان کی راتوں کو زندہ کرو، آنکھ ندامت کے آنسو بہائے۔ میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، بردبار، سخی اور بے پناہ نعمتوں والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے نبی محمد کا طریقہ تھا کہ وہ اس 10 مبارک راتوں میں اس قدر محنت کرتے تھے جتنی وہ اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے، جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اس کی رات کو زندہ کرتے، اپنے اہل کو جگاتے اور اپنے کمر کو کس لیتے تھے۔ تو اے اللہ کے بندو، جب تک زندگی ہے اعمال کی سواریوں کو عظیم ترین اجر کے لیے بقیہ 10 موتیوں کو غنیمت جانتے ہوئے تیار کرو۔ قرآن و سیام کی امت زمین کے مشرق و مغرب میں اس آخری 10 راتوں میں باری تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم شرف و قدر والی رات سے مخصوص فرمایا ہے جس کی شان و ذکر مبارک ہے، جو خیر، رحمت اور سلامتی پر محیط ہے، جو قرآن اور معزز فرشتے کے نزول پر شامل ہے۔ یہ بہت زیادہ جاننے والے بادشاہ کے حکم سے آسانی سے حاصل ہونے والا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ یقیناً لیلۃ القدر ہے۔ تو
کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں دکھائے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے لگتا ہے تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متحد ہو گئے ہیں، تو جو اسے تلاش کرنا چاہے وہ ان 7 آخری راتوں میں تلاشے. اور اے مستعد لوگوں، یہ 7 راتیں تمہارے سامنے ہیں. یہ وہ رات ہے جو 1000 رات سے بہتر ہے. آزمائش و ابتلا کے مقصد سے اس کے تعین کو مخفی رکھا گیا تاکہ عمل کرنے والے واضح ہو جائیں اور کوتاہی کرنے والے منکشف ہو جائیں. تو جو کسی چیز کا حریص ہوتا ہے وہ اسے پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر عظیم مشقت اس پر آسان ہو جاتی ہے. یقیناً وہ رات ہے جس میں قضاء و قدر کے قلم چلتے ہیں اور نیک بختوں کے بارے میں نیک بختی اور بدبختوں کے متعلق بدبختی لکھ جاتی ہے. ارشاد ربانی ہے اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. نیز اللہ کے رسول نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. متفق علیہ. اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے اس کی، کتنا عظیم اجر ہے اس کے قیام کا. ایسا مہینہ ہے جس میں صبح تک آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں عوارض موڑتے نہیں. تو لیلۃ القدر 1000 رات سے بہت بہتر ہے اگر تم اس میں کامیاب ہوئے اور اس کا اس قدر اجر ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ کہو اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے. آگاہ رہو تو اسے حاصل کرنے اور تلاش کرنے میں کوشش کرو. اس کے فضائل و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے منٹوں اور سیکنڈوں کا بھرپور خیال رکھو. تمہارے لیے ان میں اللہ کی انسیت نہ گمراہ کرنے والی رہنما ہو. طاعتوں میں تمہاری مقابلہ آرائی و کوشش نہ تھکنے والا قائد ہو. کیسے اور تم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہو، اللہ کی محبت میں جگ رہے ہو. عمدہ دعاؤں اور اس کے سامنے گریہ و زاری میں تم رات میں جگتے اور کوشش کرتے ہو. یہی بلند مرتبہ اور ایسی اونچی منقبت ہے جسے صرف وہی لوگ پاتے ہیں جنہوں نے اپنے عمدہ اوقات کو نفس کی اصلاح یعنی اسے برائیوں سے الگ کرنے، درست کرنے، آراستہ کرنے اور اسے پاک صاف کرنے میں گزارا. آگاہ رہو وہ ایمان کی نعمت ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے. وہ آگاہ رہو وہ یقین کی ٹھنڈک ہے اور وہ کتنا معزز کھلا ہوا توشہ اور نہ الگ ہونے والی روشنی ہے. اے رات کے شہ سواروں، بہت سے دعا کرنے والے لوٹائے نہیں جاتے. مومنوں، غیرت مند انسان بے پناہ حسرت و شوق میں پوچھتا ہے جبکہ ہم اپنے مہینے کے اختتام میں ہیں، کیا ہماری امت اسلامیہ اس بات کی استطاعت رکھتی ہے کہ وہ روزہ کی حقیقت کا اس کے تمام مظاہر و دلائل کے ساتھ ادراک کر سکے، جیسے شرعی دلیلوں کا حصول، عقل کی جلا، دل کی صفائی، روح کی انسیت، تقوی سے ملا ہوا شعور اور مولا جل وعلا کے خوف سے وابستہ علم؟ کیا ہم نے پایا کہ رمضان کے مہینے کے لیے ایسی روشنی ہے جو اس بات کی شایع نشان ہے کہ نفوس و قلوب اس سے روشنی حاصل کریں؟ تو امت اپنے قدموں کو تبدیلی کے راستے پر ثابت قدم رکھے اور اس شعور کے ساتھ جس میں خواہشوں کی ملاوٹ نہ ہو، ایسی ثابت قدمی ہو جسے اچھل کود والی جلد بازی مقدر نہ کر دے، یا ہمارا حصہ رمضان سے صرف سورج طلوع ہوتے یا نکلتے وقت معروف نام، مانوس زمانہ اور واقع و حال سے دور مناسبت والا رشتہ ہو. اے اللہ، کس قدر ہم خوش نصیب ہوتے اور ماہ رمضان کی خوشیاں مناتے جب ہم اسے ایسا مضبوط، بہتر اور وقتی کورس بناتے جو ہمیں شخصیت کو ثابت کرنے اور یقین و ثابت قدمی کے ساتھ ظالموں پر غلبہ حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتا. وہ اس وقت کتنا عظیم مرتبہ ہوگا جسے حاصل کیا جائے. تو کیا امت نے رمضان کو باہمی ہمدردی اور صلح صفائی کا مہینہ بنایا؟ کیا اسے نفس کی نظر ثانی، عمل کی اصلاح کا موقع بنایا اور ان چیزوں کے ذریعے جو یہ معزز مہینہ نیکیوں اور اعمال صالحہ میں باہمی سبقت کرنے کے سلسلے میں عظیم دروس رکھے ہوا ہے؟ کیا امت نے اس روشن شکل کو باقی رکھنے کی کوشش کی
جس سے یہ دین اسلام وسطیت و اعتدال میں اور غلو، انتہا پسندی اور دہشت کا مقابلہ کرنے میں متصف ہے۔ یہ مجرمانہ اعمال دین، ثقافت یا ملت سے مرتبط نہیں ہے۔ کیا اس نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جو دنیا کا امن و استحکام بگاڑے، باہمی رواداری اور قوموں کے درمیان بقائے باہم کو کمزور کرے، نسل پرستی اور گروہ بندی کو چھوڑنے کی راہ میں روڑا بنے؟ کیا امت حزم کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہر اس شخص کے سامنے جس نے اس کے ثوابت کو ہلانے، اس کے محکمات پر کیچڑ اچھالنے اور اس کے عقائد و قطعیت پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا؟ مسلمانوں، تم لوگ جبکہ معزز زمان و مکان میں ہو، مقام کی پاکیزگی اور امان کے سائے سے محظوظ ہو رہے ہو، اس معطر و خوشگوار ماحول میں کیسے ہم اپنے ان زخمی بھائیوں کو یاد کرنا چھوڑ دیں جو دونوں قبلوں میں پہلے اور سید الثقلین کے اسرا کی جگہ میں اور بیت المقدس کے گوشوں میں اور ارض مبارکہ میں ہیں اور جو شام آراکان میں ہیں، اور ہم اپنے ان بھائیوں کو جو عراق و یمن وغیرہ دوسرے مسلمانوں کے ممالک میں ہیں؟ تو کیا مکانات کے ملبوں کے نیچے سے یتیموں کی چیخ، بیواؤں کی پکار، تاریکیوں میں رانوں کی کراہیں اور خیموں میں مصیبت زدوں کا غم، امن کے دعوے داروں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والوں اور حقوق انسانی کا دفاع کرنے والوں کو حرکت دیں گے؟ لیکن وہ ایسی خصلت ہے جس کے خون سے جاں فگانی، درد، وعدہ خلافی اور الٹ پھیر بنا گیا ہے۔ یہ اس عظیم مہینے کے اخیر میں زوردار اپیل ہے کہ سارے مسلمان حق و خیر کی تلقین کرنے اور نیکی و تقوی پر تعاون کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کو آواز دیں، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ اے اصحاب قلم، میڈیا کے لوگوں، پیشہ سے متعلق اخلاقی معاہدہ کرنے کے لیے آؤ۔ جو اصول اقدار کی حفاظت کرتا ہو، اچھی عادتوں اور روایتوں کی حفاظت کرتا ہو، اس فضیلت کے محل کو بلند کرتا ہو جو اچانک زندہ درگور کیے جانے کی وجہ سے چیخ پڑی ہے، آؤ اسلام اور فرزندان اسلام کے خلاف معاندانہ میڈیائی مہموں کا مقابلہ کریں۔ اسلامی میڈیا کو نظریات اور گوشہ نشینی سے نکال کر سرگرمی اور فائدے کے مقام تک فعال بنایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اسلامی میڈیا کو نظریات اور گوشہ نشینی سے نکال کر سرگرمی اور فائدے کے مقام تک فعال بنایا جائے، یہ امید و آرزو ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صالح عمل کی توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پورا کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی آیتوں میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والے نبی مصطفیٰ کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، میں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم لوگ اسی سے مغفرت طلب کرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم روزے کے ذریعے اس کی طرف لپکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اس سے مکمل طور پر برائی کے دور کرنے کی امید کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ساری کائنات کے لیے مخلوقات میں سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں جن کے اخلاق اور طبیعت کو صیام نے نازک بنا دیا، اور تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں جب تک رمضان میں توبہ کرنے والوں کے آنسو بہیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، توبہ کے ذریعے گناہوں کو مٹانے کے لیے آخری مہینے کو غنیمت جانو، استغفار اور توبہ اور کثرت حمد و شکر کے ذریعے نیکیوں کے اضافے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خوشنما وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے اخیر میں زکوٰۃ الفطر کو مشروع کیا ہے، تو اسے خوش دلی کے ساتھ نکالو۔ وہ ملک کی عام خوراک سے ایک سا ہے، صحیحین میں ہے
صحیحین میں ہے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دیا ہے 1 سا کھجور یا 1 سا جو آزاد و غلام اور غلاموں میں سے مرد و عورت پر۔ مبارک روزہ داروں کی جماعت، امت ان دنوں میں دوسرے کسی زمانے سے زیادہ طاعت و تقوی پر ثابت قدم رہنے کی محتاج ہے۔ ان دونوں کے ذریعے ہی مصائب دفع کیے جاتے ہیں، مصیبتیں دور کی جاتی ہیں۔ علام الغیوب ہماری حالتوں کی اصلاح فرمائے گا۔ ہم اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامیں، حق کے قائدین اور مخلوق کے سردار اپنے سلف کے صالح کی اقتدا کریں، جنہوں نے راسخ عظمت اور بلند ترین شرف کی بنیاد رکھی، باطل کے در پہ ہوئے تو ان کے ستونوں کو کمزور کیا۔ امام علی بن ابی طالب نے فرمایا، عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا شدید اہتمام کرو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے ضمن میں وہ نعمت ہے جس سے عمرہ اور زیارت کرنے والے حرمین شریفین کے صحن میں محفوظ ہو رہے ہیں، جیسے امن و امان اور راحت و اطمینان کے ساتھ پیش کی جانے والی ہمہ جہت خدمات ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے فضل سے ہیں۔ پھر اس مبارک ملک نے رحمان کے مہمانوں کی خدمت کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم اعزاز سے مخصوص فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے جگہ کے اعتبار سے حرمین کی خدمت اور ان دونوں کے قصد کرنے والے لوگوں کی خدمت کی بنیاد پر اجر سے نوازے، اور عظیم اعزاز اور گراں قدر شرف کے جاری رکھنے پر اس کی مدد فرمائے۔ وہ سخی و کریم ہے۔ اور ہمارے بہادر فوجیوں اور با حوصلہ لشکروں کا بے حد شکر ہے جو سرحدوں پر تعینات ہیں اور پوری بہادری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اور درود و سلام بھیجو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے اپنے آخری نبی پر، جو سب سے بہتر عبادت کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے اور قیام کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہو۔ خیر البریہ پر سب سے بہترین درود ہو۔ جب تک باد صبا بان کی ٹہنیوں پر بہے تو وہ لچک جائے، اور ان کے روشن آل و اولاد اور صحابہ کرام اور جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلیں ان پر۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، اور قیامت کے دن تک تو ان سے راضی رہ، اور اپنے رحم و کرم سے اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان والا بنا دے، اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان کا ماحول بنا دے۔ اے اللہ خادم الحرمین شریفین کو نیکی و تقوی کی توفیق عطا فرما، اور ان کی مدد کر اور انہیں غلبہ عطا فرما، اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے معاونین کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ انہیں اپنے شریعت کو فیصل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستوں پر چلا، اے اللہ ہمیں چیدہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے اے اللہ ہماری بیویوں کو، بچوں کو، ہماری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو جہنم سے نجات دے دے۔
اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو نجات دے دے، اے اللہ تو مسجد اقصی کو آزاد کرا دے، قبضہ کرنے والوں کے قبضے سے تو انہیں آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ عراق میں ہمارے بھائیوں کی، اور یمن میں ہمارے بھائیوں کی، لیبیا میں، بورما میں، اور تمام جگہ پر ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ غمزدوں کے غم کو دور کر دے، مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، ہمارے مریضوں کو دور شفایاب فرما اپنی رحم و کرم سے، اے رحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اس سے ہر طرح کے گناہ اور بوجھ مٹائے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ اے عظمت و سطوت والے، اے اللہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں پر تعینات ہمارے تمام فوجیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ حق پر جمے رہے اور انہیں صحیح سالم اور فتح یاب ہو کر کے اپنے ملک واپس فرما۔ اے قوی و عزیز، اے اللہ سازشوں کے سازش سے ہمیں اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو ہمارے دین، ملک اور ہمارے امن و امان اور ہمارے خون اور ہمارے دوستوں اور ہماری خوشحالی پر حملہ کرنا چاہیں تو ان کی چال کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کی چال کو ان کے لیے تباہی بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما اور ان کے والدین کو معاف فرما، اور مومنوں اور مومنات کو معاف فرما۔ اے اللہ خیر پر خاتمہ فرما، اور بار بار رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر لوٹا۔ اے ذل جلال والاکرام، تیری ذات پاک ہے، غلبے والی ہے، اور مرسلین پر سلامتی ہو، اور ہماری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم الصلاة على خير البرية ما هب النسيم قضيب البان فانعطفا وآله الغر والصحب الكرام ومن تلا سبيلهم من بعدهم وقفا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وكله على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وولي عهده
وأعوانهم وإخوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، ومن علينا جميعا بالعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين الغاصبين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وكل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيمحى عنه كل ذنب ووزر ويرفع له كل الدرجات وعظيم المثوبة والأجر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا وكل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مرضاهم وردهم سالمين غانمين منصورين مظفرين يا قوي يا عزيز. اللهم رد عنا وعن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا وأراد أمننا ووحدتنا واجتماعنا واستقرارنا ورخاءنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن وولاة أمرنا وبلادنا في خير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.